بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، قسط نمبر 45۔ سامی نے کہا، میں ابھی سوچ رہی تھی کہ تم ہر ایک کے خیالات پڑھ لیتے ہو، پھر احمد شیخ اور بھوانی شنکر کے خیالات پڑھ کر کیوں نہیں معلوم کرتے کہ وہ اس وقت کہاں اور کیا کر رہے ہیں؟ میں نے چائے کی پیالی سے 2 گھونٹ پینے کے بعد کہا، ٹیلی پیتھی ایک وسیع علم ہے اور ابھی مجھے اس پر عبور حاصل نہیں ہوا۔ کشف سبھی کے ذریعے جب ہم اس دنیا میں بکھری ہوئی آوازوں کو سنتے ہیں تو وہ 1-2 آوازیں نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا میں جتنے انسان، جانور اور دوسرے جاندار ہیں، سب کی آوازیں فضا میں چکراتی اور تحلیل ہوتی رہتی ہیں، اور وہ تمام آوازیں گڈمڈ ہو کر ہماری دماغی سماج سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ ان آوازوں کو سننے اور فردن سمجھنے کا نام ٹیلی پیتھی ہے۔ اب آغاز ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں جتنی آوازیں ہوتی ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد کبھی نہیں مرتی، بلکہ فضاؤں میں تحلیل ہو کر ہواؤں کے ساتھ جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس سلسلے میں سائنسدان ایسے آلات تیار کرنے میں کوشاں ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کی آوازیں ٹیپ کر سکے، لیکن ٹیلی پیتھی ان آلات سے زیادہ گہرا علم ہے۔ ہم اس علم کے ذریعے آوازوں کا تجزیہ کرتے ہوئے انسانوں کی سوچ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تمہاری سطحی معلومات کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہر انسان کی سوچ شمال سے جنوب کی طرف بہنے والی مقناطیسی لہروں کی گرفت میں ہوتی ہے۔ اہم ارتکاز توجہ سے اپنے مقناطیسی لہروں کے ذریعے انسانوں کی سوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں احمد شیخ اور بھوانی شنکر کی سوچ تک کیوں نہیں پہنچتا؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ جیسے ہر انسان گفتگو کا لہجہ الگ الگ ہوتا ہے، ویسے ہی سوچنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ میں تمہارے لہجے کو سمجھتا ہوں، چھمیاں کے لہجے کو سمجھتا ہوں، اور اپنے آس پاس دیکھے سمجھے ہوئے لوگوں کے بھی لہجے کو پہچانتا ہوں۔ اس لیے اقوال خوانی کے وقت ان کے سوچنے کے انداز کو پہچان کر سمجھ لیتا ہوں کہ وہ سامی ہے یا چھمیاں، غزالہ ہے یا چچا جان۔ احمد شیخ اور بھوانی شنکر سے کبھی میرا آمنا سامنا نہیں ہوا، میں نہیں جانتا کہ ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے، پھر ان کے سوچنے کے انداز کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں اپنی معلومات کی حد تک یہ باتیں کہہ رہا تھا، ویسے اس دنیا میں مجھ سے بڑے عالم بھی موجود ہیں۔ وہ کسی ایسے اجنبی کے خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں جسے کبھی دیکھا نہ ہو۔ وہ اس طرح کہ پہلے اس اجنبی کے متعلق معلوم کرتے ہیں وہ کس جگہ ہے، کس علاقے میں ہے اور کس مکان کے کس کمرے میں موجود ہے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے وہاں مکان کا سفر کرتے ہوئے اس کمرے تک پہنچتے ہیں۔ اس اجنبی کی سوچ کی لہروں کو گرفت میں لے کر آپ اس کا نام پوچھتے ہیں اور اس طرح معلوم کرتے ہیں کہ یہ وہی ان کا مطلوبہ شخص ہے۔ اب ایک ہی دن میں ٹیلی پیتھی کے متعلق نہیں سمجھا جا سکتا، بس اتنا سمجھ لو میرا علم محدود ہے اور میں احمد شیخ اور بھوانی شنکر کے خیالات اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک ان سے ایک بار آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ سامی نے چائے کی خالی پیالی میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی، تم چوری چھپے میرے ہی خیالات پڑھتے رہتے ہو۔ میں تو اب کچھ سوچنے سے پہلے محتاط ہو جاتی ہوں۔ ہر وقت یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ تم میرے ایسے جذبوں کو بھی پڑھ رہے ہو جن کا اظہار کرتے ہوئے ہر لڑکی شرماتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی شرافت ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں تو اپنی دانست میں شریف ہوں، تم خواہ بخواہ شبہ کر رہی ہو۔ میں ہر وقت تمہارے خیالات پڑھتا نہیں رہتا ہوں،
وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، بس وہی بات ہے۔ تم چوری چھپے میرے متعلق سوچتی رہتی ہو اور سہمی رہتی ہو، کہیں میں تمہاری چوری تو نہیں پکڑ رہا۔ اون ہو چوری اوپر سے سینہ زوری، میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم میرے خیالات نہیں پڑھتے ہو۔ اس بے یقینی کا ایک ہی علاج ہے کہ تم مجھ سے چھپ کر سوچا نہ کرو، جو سوچنا ہو اسے میرے سامنے اپنی زبان سے کہہ دیا کرو۔ اس طرح یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے درمیان سے تکلفات کے پردے اٹھ جائیں گے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، پردے اٹھا دو، بولو کیا سوچ رہی ہو، بے تکلفی سے میرے سامنے کہہ دو۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ اس کے شانے پر میرا ہاتھ پہنچتے ہی اسے ایک عجیب سا سرور محسوس ہوا ہے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر بولی، بس رہنے دو، کچھ نہیں بولوں گی، تم اپنی عادت سے باز نہیں آؤ گے چور کہیں کے۔ وہ پیالی لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بستر سے اٹھ کر مسکراتا اور گنگناتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ ایک گھنٹے بعد جب ہم کوٹھی سے باہر آئے تو میرے جسم پر کمال کا سوٹ تھا اور سامی کی گوری رنگت مہندی رنگ کی ساڑی میں کھل رہی تھی۔ سیاہ بالوں میں زرد رنگ کا پھول یوں لگ رہا تھا جیسے رات کو سورج طلوع ہو رہا ہو۔ کار میں اس کے ساتھ بیٹھتے وقت میں حد مسرور تھا۔ میرے برابر ایک ایسی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی جو حسن کی یکتا ذہانت میں بے مثال اور دلیری میں لاجواب تھی۔ میرے متعلق بھی اس کے خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ مجھے اپنا جیون ساتھی مان کر فخر محسوس کر رہی تھی۔ میں ڈنر کے لیے دانستہ شبانہ کلب پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ قاسم شمع کے اڑائے ہوئے زیورات کو فروخت کر کے وہاں جوا کھیلنے جائے گا۔ اس کے ساتھ شمع بھی غزالہ کے روم میں موجود ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے وہ بھاگ نکلے گی۔ وہ گھبرا کر وہ شہر ہی چھوڑ دینے کا فیصلہ کرے گی۔ ہم ڈائننگ ہال پہنچے تو کتنی ہی نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئی۔ مجھے تو صرف چند عورتوں نے دیکھا، لیکن سامی کو ہال میں بیٹھے ہوئے تمام جوان اور بوڑھے مرد یوں دیکھنے لگے جیسے مدتوں بعد بنارس کے آسمان پر طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہے ہوں۔ ہم دونوں ایک دیوار سے لگی ہوئی میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے۔ بیرے نے ہمارے سامنے مینیو لا کر رکھا۔ میں نے سامی سے کہا وہ اپنی پسند کا کھانا منگوائے۔ وہ انہیں دیکھ کر آرڈر نوٹ کرانے لگی۔ اتنی دیر میں نے شمع سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ قاسم کے ساتھ قمار خانے میں موجود ہوگی، لیکن اس کے ذہن سے ریل گاڑی کی کھٹاکھٹ نشر ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا وہ شہر میں نہیں تھی، کہیں ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ میں نے شمع کی سوچ میں کہا، میں اس دیش میں اجنبی ہوں، یہاں کے راستے نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ ٹرین کہاں لے جائے گی۔ وہ چونک کر سوچنے لگی، واہ، پتہ کیوں نہیں، قاسم میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ ٹرین کراچی جاتی ہے۔ میں نے پھر سوالیہ سوچ بن کر پوچھا، کیا واقعی قاسم سرحد پار کرنے میرے ساتھ جائے گا یا میرا ساتھ دے گا، یا مجھے کوئی دوسرا ساتھی تلاش کرنا ہوگا؟ اس کی جوابی سوچ نے کہا، قاسم نے وعدہ کیا کہ ہر مرحلے پر وہ میرا ساتھ دے گا، اور اگر وہ وعدہ نبھاتا رہے تو اچھی بات ہے، ورنہ میں اپنے منتروں سے اسے مجبور کروں گی وہ میرے ساتھ رہے۔ میں نے شمع سے رابطہ توڑ دیا۔ میرا حکم کی تعمیل کے لیے جا چکا تھا۔ میں نے سامی سے کہا، شمع اس شہر میں نہیں ہے، وہ یہاں سے 800 میل دور کراچی کی طرف جا رہی ہے۔ کیا وہ تنہا ہے؟ نہیں، اس نے رہنمائی کے لیے قاسم کو ساتھ رکھا ہے۔ میرا خیال ہے وہ 1-2 دن میں سرحد پار چلی جائے گی۔ اچھا ہے، جلدی سے چلی جائے، اب تو اس کا نام سننے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ اس کمبخت نے بہت پریشان کیا ہے، اس سے زیادہ تو تم نے اسے ہلکان کیا ہے۔ وہ جہاں بھی گئی تم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، آخر اس نے تنگ آ کر تمہارے جسم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ جب تک تمہارے جسم میں رہے گی تم اسے کسی مرد کی آغوش میں نہیں جانے دو گی۔ اب وہ آزاد ہے، اس سے پیچھا چھوٹ گیا ہے، اور اب وہ بڑی فراخ دلی سے قاسم کے سامنے غزالہ کی جوانی کا چارہ ڈال رہی ہے۔ اون ہو، اب اس کا ذکر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا غزالہ بہت خوبصورت تھی؟ ہاں، اس لحاظ سے بے حد حسین تھی، اسے تمہارے مقابل دیکھا نہیں گیا تھا۔ وہ شمع شب تھی، تم طلوع آفتاب ہو۔ تو مجھے خوش کرنے کے لیے تعریفیں نہ کرو،
تو تم سے کہہ رہی تھی کہ غزالہ اتنی حسین تھی، تمہاری کزن بھی تھی، کیا تم نے اس کی خوبصورتی کو حاصل نہیں کیا ہوگا؟ میں نے گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، کورٹ شپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کی اگلی پچھلی زندگی کے راز معلوم کیا جائے۔ تم بھی اس فارمولے پر عمل کر رہی ہو؟ کیوں نہیں کروں گی؟ تمہاری اچھائی اور برائی کو سمجھنے کا مجھے پورا حق ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کتنی چڑیلیں تمہاری زندگی میں آئی ہیں؟ اس نے جل کر پوچھا تھا۔ میں ہنسنے لگا۔ وہ چاہے جتنی ذہین ہو، بالآخر ایک عورت تھی۔ میرے نام کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کا نام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسے جواب دینا چاہتا تھا مگر ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ کھانا سلیقے سے اس نے چنا اور چننے کے بعد جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری زندگی میں کون کون آئی تھی تو انہیں مار ڈالو گی؟ نہیں، انہیں تو معاف کروں گی کیونکہ وہ آ کر جا چکی ہیں۔ آئندہ اگر تمہارے قریب آئے گی تو وہ اپنی موت کو آواز دے گی۔ جسم تمہاری تنہائی میں آئے گا تو وہ روح سے خالی ہو جائے گا۔ تم تو آتے جاتے چھمیاں کی طرح ایک جسم سے روح نکالنے اور خود اس کے داخل ہونے کے منتر جانتی ہو۔ میں اسے شوق نظروں سے دیکھنے لگا۔ اتنی حسین دوشیزہ کہ کوئی بدذوق ہی کسی دوسری حسینہ کی تمنا کرے گا۔ آئندہ میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آئے گی یا نہیں یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت میں نے دعوے سے کہا، تمہیں پانے کے بعد اب کچھ پانے کی تمنا نہیں۔ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو قرب حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے تم پر اس لیے اعتماد رہے گا کہ مجھ سے تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ تمہارے بتائے بغیر میں تمہارے رازوں کو پڑھتا رہا ہوں، لیکن تمہیں اس وقت تک کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا جب تک میں نہ بتاؤں گا۔ اب تم ہی کہو کہ جو کچھ میں بتایا کروں گا کیا تم اس پر یقین کر لیا کرو گی؟ وہ لقمہ چباتی ہوئی بولی، یقین کرنا ہی ہوگا۔ اگر مجھے شبہ ہوا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو تو میں اپنے طور پر معلومات حاصل کروں گی۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم مجھ پر اعتماد نہیں کرو گی۔ بے اعتماد نہیں، ایسی بات نہیں، یہ بھی ایک طرح کا ایڈونچر ہوگا۔ تم میرے متعلق معلومات حاصل کرتی پھرو گی۔ وہ جواباً مسکرا کر کھانے میں مصروف ہوگی۔ اس نے میری زندگی میں آنے والی لڑکیوں متعلق دوبارہ نہیں پوچھا کیونکہ وہ لڑکیاں گزرے ہوئے وقت کی طرح میری زندگی سے جا چکی تھی۔ سامی صرف سامی تھی، آئندہ کوئی لڑکی اس کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد کافی کا آرڈر دیا اور سامی سے کہا، تم کافی کا انتظار کرو، میں ذرا ٹائلٹ سے ہو کر آتا ہوں۔ یہاں لوگ تمہیں حیرت اور حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے کباب میں ہڈی سمجھ رہے ہیں۔ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا تو انہیں ذرا دیر کے لیے خوشی حاصل ہوگی۔ انسان بڑا خود غرض ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو چیز اسے حاصل نہ ہو دوسرا بھی محروم ہو جائے۔ میری بات پر وہ خاموشی سے مسکرانے لگی۔ میں ٹائلٹ کی طرف جانے لگا تو کاؤنٹر کے قریب گزرتے وقت وہاں کھڑے ہوئے ایک شخص نے ہاتھ اٹھا کر میرا راستہ روکتے ہوئے کہا، مسٹر ذرا ٹھہریے، آپ سے ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق یہاں کی انٹیلیجنس سے ہے، غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ میں چند لمحوں تک خاموش رہا، اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے ظاہر کرتا رہا کہ میں اسے CID افسر کی حیثیت سے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا، جناب میں کیسے جان سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ تکلف سے کام نہ لیں، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ میں نے فر جواب دیا۔ میرے جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے میں اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوں۔ اس نے ناگواری سے پوچھا، وہ لڑکی جو آپ کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ کہاں کی رہنے والی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کے سوالات نے سمجھا دیا کہ سامی کی پوزیشن خطرے میں ہے۔ وہ غیر ملکی کی حیثیت سے پہچانی جا رہی تھی۔ اب مجھے فوراً سامی سے رابطہ قائم کرنا تھا اور CID افسر کو جواب دینے سے پہلے ذرا دیر کے لیے خاموش رہنا تھا۔ میں نے اپنی خاموشی کا جواز پیش کرنے کے لیے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور سلگانے لگا۔ اتنی دیر میں نے سامی سے دماغی رابطہ قائم کر لیا تھا۔
हेलो सामी, हेलो, मैं फरहाद हूँ और तुमसे खाल ख्वानी के ज़रिए रब्ता कायम कर रहा हूँ। तुमसे अपनी सोच ना समझना, ये फरहाद की सोच है, तुम समझ रही हो ना। ये सोचते हुए मैंने किन अँखियों से इसकी मेज़ की जानब देखा जहाँ सामी बैठी थी। वो मेरी दिमागी काल पर चौंक गई थी और घूम कर काउंटर की तरफ देख रही थी। फिर उसने सोच के ज़रिए कहा, हाँ तुम्हारे ख्यालात मुझ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन तुम नज़रों के सामने होकर भी सोच के ज़रिए बात क्यों कर लेते हो? तुम्हारे पास वो कौन शख्स है? क्या वो हमारे दरमियान दीवार बना हुआ है? हाँ, ये एक CID का अफसर है, ये तुम्हारे मुतल्लिक सवालात कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हो उसे तुम भी सुनती रहो। गुफ्तगू के दौरान मेरी सोच की लहरें तुम्हारे दिमाग तक पहुँचती रहेंगी। अब तुम तवज्जो से सुनो, मैं अपने उसको मुखातब कर रहा हूँ। इतनी देर में मैंने सिगरेट सुलगा लिया था। मैंने कश लेकर अधूरा धुआं छोड़ते हुए कहा, वो लड़की जो मेरे साथ है इस वक्त मेरी तरफ पलट कर देख रही है। वो मेरी मंगेतर है, उसका नाम समिया नाज है। चूँकि वो मेरी शरीके हयात बनने वाली है, इसलिए मैं उसे समिया की बजाय सामी कहकर मुखातब करता हूँ। हमें समिया नाज का पता बताइए। मैंने अपनी कोठी का पता बताकर कहा, वो मेरे साथ रहती है, इनका कोई नहीं। मशरक़ी पाकिस्तान में इनका छोटा सा ख़ानदान था और माँ और बाप, एक छोटी बहन। हालिया इस्लाम में वो लापता हो गए।